خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے تو رحمت ہے اور نہ دے تو حکمت ہے۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے تو احسان ہے۔ جو اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے، دشمن اسے کچل دیتا ہے۔ تنہائی برے ساتھی سے بہتر ہے۔ ایک مخلص دوست کے اندر اتنی محبت چھپی ہوتی ہے جیسے بیج کے اندر درخت۔ انسان وہ واحد مخلوق ہے جس کے الفاظ میں زہر ہے۔ جس کو چاہو کبھی نہ آزماؤ، کیونکہ اگر وہ بے وفا نکلا تو تمہارا دل ٹوٹ جائے گا۔ دوست وہ ہے جو ظلم اور زیادتی سے روکے اور نیکی اور بھلائی کرنے میں مددگار ہو۔ جو شخص پیٹ بھر کر سوتا ہے وہ جھوٹے اور پریشان کن خواب دیکھتا ہے۔ کتنا بد قسمت ہے وہ کنجوس جو دنیا میں غریب کی زندگی گزارتا ہے اور قیامت کے دن امیروں جیسا حساب دے گا۔ بہت سے لوگ آزمائش میں پڑ جاتے ہیں کیونکہ ان کے بارے میں اچھے خیالات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اچھا دوست ہاتھ اور آنکھ کی طرح ہوتا ہے۔ جب ہاتھ میں درد ہوتا ہے تو آنکھ روتی ہے، اور جب آنکھ روتی ہے تو ہاتھ آنسو پونچھ دیتا ہے۔ جو ایمان تمہیں بستر سے اٹھا کر مسجد یا مصلی تک نہیں لے جا سکتا، وہ قبر سے جنت تک کیسے لے جائے گا؟ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے، جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہے۔ عبادت کا پہلا عمل مصیبت میں صبر کرنا اور اللہ تعالیٰ کی مدد کا انتظار کرنا ہے۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان برباد نہ کرو، کیونکہ رزق انسان کو موت کی طرح ڈھونڈتا ہے۔ افسوس ہے ان چہروں پر جو برائی کے وقت ہی نظر آتے ہیں۔ سچے دوست خوشی کے وقت زینت ہوتے ہیں اور مصیبت کے وقت مدد کرتے ہیں۔ مرد کی غیرت کا اندازہ اس کی عورت کے لباس سے ہوتا ہے۔ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہماری عورتوں کا لباس کیسا ہے۔ معاف کرنا سب سے زیادہ اسے زیب دیتا ہے جو سزا دینے پر قادر ہو۔ اپنی زبان کو کبھی کسی کے عیب بیان کرنے کے لیے مت استعمال کرو، کیونکہ عیب تم میں بھی ہیں اور لوگوں کی زبانوں میں بھی۔ پرندہ اپنے پیروں سے اور انسان اپنی زبان سے پھنس جاتا ہے۔ لہجے میں نرمی اختیار کرو، کیونکہ لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ لوگ تمہاری عقل سے تمہاری شخصیت کا وزن کرتے ہیں، لہذا تم اپنی عقل کا وزن اپنے علم سے بڑھاؤ۔ صفائی پاکیزہ آبادی کی خصوصیت ہے، اور تقوی انسان کو حرام کاموں سے روکتا ہے۔ کسی میں عیب نکالنے والے کی مثال شہد کی مکھی جیسی ہے، جو اپنا خوبصورت جسم چھوڑ کر زخم پر بیٹھ جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص دوستی کے اہل نہ ملے تو کسی نااہل سے دوستی مت کرو۔ ایمان اور حیات دو ایسے پرندے ہیں کہ ان میں سے ایک اڑ جائے تو دوسرا خود ہی اڑ جاتا ہے۔ جب تم دنیا کی غربت سے تنگ آ جاؤ اور نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو تو صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کرو۔ جب کوئی دوست تم کو اپنا راز بتائے تو سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تم کو امانت دے رہا ہے، اس میں کبھی خیانت نہ کرنا۔ اے ابن آدم، جب تم اپنے گناہوں کے باوجود اللہ کی نعمتیں حاصل کرتے رہو تو جان لو کہ تمہارا حساب قریب ہے اور سخت ترین ہے۔ دو چیزیں زندگی بھر کام آئیں گی، غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرو اور خوشی کی حالت میں وعدہ نہ کرو۔ جو حق کو چھوڑ کر عزت کی تلاش کرتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے، اور جو حق سے دشمنی کرتا ہے ذلت ہمیشہ کے لیے اس کا مقدر بن جاتی ہے۔
محتاجی اور غربت 6 چیزوں سے آتی ہیں: جلدی جلدی نماز پڑھنے سے، کھڑے ہو کر پانی پینے سے، منہ سے چراغ بجھانے سے، آستین یا دامن سے منہ صاف کرنے سے، دانتوں سے ناخن توڑنے سے، اور فجر کی نماز کے بعد فوراً سونے سے۔ عقل جہاں میں نہایت پیاری دوست ہوتی ہے۔ کسی کے ساتھ دوستی کرنے سے پہلے اس کی آزمائش اور امتحان لے لیں۔ سخاوت یہ ہے کہ تم اپنا مال خرچ کرو اور دوسروں کے مال پہ نظر نہ رکھو۔ تم گلاب کا پھول بن جاؤ، کیونکہ یہ پھول اس کے ہاتھوں میں خوشبو چھوڑ جاتا ہے جو اسے مسل کے پھینک دیتا ہے۔ جو اپنے دوست کو خراب کرتا ہے وہ اپنے دوستوں کی تعداد کم کرتا ہے۔ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کے درد اور تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے نکلتے ہیں۔ احمق کا دوست ہمیشہ مصیبت میں رہتا ہے۔ برے دوست کوئلے کی طرح ہوتے ہیں، جب کوئلہ گرم ہوتا ہے تو ہاتھ جلاتا ہے، اور جب کوئلہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو ہاتھ کالا کر دیتا ہے۔ ایک دوسرے کے علم کے برابر دوستی اور بھائی چارے کا کوئی محافظ نہیں ہے۔ اس شخص کی دوستی پہ اعتبار نہ کر جو اپنے اقرار کو پورا نہ کرتا ہو۔ اچھے وقت سے اچھا دوست بہتر ہے، کیونکہ اچھا دوست برے وقت کو بہتر بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہونا بڑی مفید تجارت ہے، اور اس کی رحمت کا طلبگار رہنا اعلیٰ درجے کی کامیابی ہے۔ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں ہے کہ آپ کتنے خوش ہیں، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ ہے کہ دوسرے آپ کے ساتھ کتنے خوش ہیں۔ مذہبی لوگ اس شخص کی دوستی سے حسد نہیں کرتے جس کا مذہب صحیح نہیں ہے۔ عادات پر قابو پانا ایک بہترین فضیلت ہے۔ اپنے رب کے سوا کسی سے امید نہ رکھو، اور اپنے گناہ کے سوا کسی چیز سے نہ ڈرو۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکنے سے زندگی ملتی ہے، تکبر مردے کی پہچان ہے۔